اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد برکات اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ۔ میرے بھائیوں، صبح سویرے اٹھو، فجر کی اذان جیسے ہی ہو 2 رکعت سنت رسول موقدہ ادا کریں گھر پہ، اور کوشش کریں کہ 2 رکعت فرض نماز مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے، توفیق دی ہے، تو مسجد میں بیٹھے رہیں، یہاں تک تلاوت کرتے رہیں، یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد نماز اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو 2 رکعت نفل نماز اشراق یا 4 رکعت نفل نماز اشراق 2 کر کے یا 4 اکٹھے پڑھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا اجر و ثواب لکھا ہے۔ جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، وہیں بیٹھا رہے، تلاوت قرآن کرے، کوشش کریں کہ سورہ یاسین پڑھیں، اس کے علاوہ کوئی صورتیں ہیں وہ پڑھیں، یا قرآن مجید میں کہیں سے بھی تلاوت کریں، تلاوت قرآن مجید کریں، یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ 2 رکعت نفل نماز اشراق پڑھیں یا 4 رکعت نفل نماز اشراق پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کو ایک عمرہ اور ایک حج مقبول شدہ، وہ عمرہ اور حج جن کی وارنٹی ہے قبول شدہ، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحابہ نے یہ حدیث سنائی، علماء نے یہ حدیث سنائی، تو میرے بھائیوں اس پہ عمل کریں۔ میں نے ابھی فجر کی نماز با جماعت پڑھی ہے، لیکن میں گھر آ گیا ہوں۔ گھر آ کے علماء نے فرمایا ہے کہ جو بندہ صبح سورہ یاسین پڑھے، سورہ یاسین کے بارے میں آپ کو میں اس کی فضیلت تھوڑی سی پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس سورت کے خواص اس قدر ہیں کہ قلم کو یار انہیں، کیونکہ یہ قلب قرآن ہے، قلم کو یارا نہیں، کیونکہ یہ قلب قرآن ہے۔ چنانچہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہر شے کا دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو شخص اس کو کسی حاجت کے لیے ایک بار پڑھے تو اس کی حاجت روا ہو، اور اگر بانجھ عورت کو کسی چینی کے برتن میں لکھ کر اور عرق گلاب سے دھو کر پلاتے رہیں تو وہ بارآور ہو اور اولاد نرینہ جنے، اور
محتاج پڑھے تو غنی ہو جائے، اور اگر کسی مسحور پر پڑھے تو سحر دور ہو جائے۔ آسیب والے شخص پر پڑھ کر دم کریں تو آسیب بھاگ جائے۔ اگر کوئی شخص رات کو بنیت خلوص پڑھے تو وہ جنتی ہے، اور دین و دنیا کی تمام مشکلیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں، اور ہر مہم اور ہر مطلب کے لیے اس کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ اور اگر کسی شخص کی جان اٹک جائے تو اس صورت شریف کو 3 بار پڑھ کر دم کریں، فوراً روح اس کی نکل جائے گی۔ اور اگر بیمار پر پڑھ کر پھونکیں تو وہ صحت پائے گا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کتنے فائدے لکھے ہیں، بتائے ہیں، تو میرے بھائیوں اس پہ عمل کریں۔ یہ جو تمام فائدے میں نے ابھی پڑھ کے سنائے ہیں، تو آپ لوگ عمل کریں، کوشش کریں کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس سورت کو پڑھ لیں۔ میں بھی اس سورت کو پڑھ رہا ہوں۔ اگر کوئی بھائی اس کو سننا چاہے تو سن سکتا ہے۔ تو یہ سورت قرآن مجید کی 36 نمبر سورت ہے۔ سورہ یاسین کے اندر سورہ یاسین مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 83 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ میں اس کی تلاوت شروع کر رہا ہوں۔ اگر کسی بھائی کے پاس ٹائم ہو، سننا چاہتا ہو، تو اس کو ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ یاسین، قسم ہے قرآن۔ اچھا، شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ یاسین، قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ منجملہ پیغمبروں کے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن خدائے زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی سے یہ بے خبر ہیں۔ میرے بھائیوں، سورہ یاسین کی بقیہ آیات کی تلاوت میں ضرور کر رہا ہوں، تو آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ قرآن مجید
ان لوگوں کو سنائیں، ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے باپ دادا نے قرآن کو نہیں سنا تھا اور نہیں سمجھا تھا۔ اس لیے ان لوگوں تک پہنچائیں کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت دے دے، دین اسلام میں شامل ہونے کی توفیق دے دے، کیونکہ جب تک مسلمان قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ تمام انسانوں تک نہیں پہنچائیں گے تو لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو یہ مسلمانوں کے ذمے ہے کہ وہ قرآن کو سیکھیں عربی میں، پھر اس کا ترجمہ اپنی زبان میں سیکھیں، پھر اس کو تمام انسانوں تک ان کی زبان میں اس کا ترجمہ و تفسیر پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے گا، سمجھ بھی دے گا، عقل بھی دے گا۔ لیکن جو لوگ پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی عمل نہیں کرتے، تو اس کی آخرت بہت بری ہے اور آخرت کی جگہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتائے ہیں، ایک جنت کا راستہ ہے، ایک دوزخ کا راستہ ہے۔ جس نے جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے وہ قرآن کو پڑھے، سمجھے اور اس میں جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات ہیں اس پہ خود بھی عمل کرے اور تمام انسانوں تک بھی پہنچائے۔ اور جو بندہ قرآن مجید کو نہیں سمجھے گا، اس پہ نہیں عمل کرے گا، احکامات پہ عمل نہیں کرے گا، تو اس کی پکڑ ہے اور اس کا راستہ پھر دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اس سزا سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ دوزخ جہنم ہے جو آگ کی بہت بڑی کھائیوں میں سے ایک بڑی کھائی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ بھائیوں، مزید اس سورہ یاسین کو میں پڑھتا ہوں اور یہاں میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھ دے۔ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، تمام انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آمین ثم آمین۔